اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میری امت، میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچایا، اس پیغام پہنچانے پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ جب دین کا پیغام، دین کی تبلیغ بغیر کسی صلہ، بغیر کسی انعام اور ستائش کی آرزو کے بغیر کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب تبلیغ کے پیچھے دولت کی محبت، عہدہ، منصب یا سٹیٹس کی چاہت، لوگوں کے دل اپنی طرف موڑنا مقصود ہو تو اس تبلیغ کا پھر اثر نہیں ہوتا۔ آواز ہوا میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح خوبصورت تو لگتے ہیں، لیکن وہ الفاظ دل میں نہیں اترتے۔ محبوب علیہ السلام کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بات پر شاہد عادل ہے کہ آپ نے بے لوث دین کی تبلیغ کی، اور پھر جس طرح حضور علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا راہ خدا میں اللہ کا ہر نبی ستایا گیا ہے، لیکن جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تاریخ روشن ہمارے سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام واعظ و نصیحت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ استقبال نہیں کرتے۔ آج تو علماء کا، خطباء کا استقبال ہوتا ہے، پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے، ان کے نام کے نعرے بلند ہوتے ہیں، مجمع ان کے جملے پہ سبحان اللہ کی آواز بلند نہ کرے تو ان کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حضور علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز یہ ہے، میرے آقا تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، استقبال نہیں ہوتا، آگے سے پتھر مارے جاتے ہیں، راستے میں گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل تک ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے گرا دیا گیا۔ کیا کیا ظلم و ستم حضور علیہ السلام کے راستے میں نہیں آئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، حضور کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے سخت دن کوئی آیا ہے؟ احد کا دن صحابہ کی نظر میں سب سے مشکل ترین دن تھا، جب 70 صحابہ کے لاشیں حضور کے سامنے پڑے ہوئے تھے، اور ان میں ایک لاشا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا، جن کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کے اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں نیزے چبوئے گئے، سینہ شق کر کے کلیجے کو چبا دیا گیا، تمام عضو کاٹ کے رکھ دیے گئے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو روا تھے، اور حضور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، مجھے میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ یہ بہت سخت اور دردناک دن تھا، اور صحابہ سمجھتے تھے شاید تاریخ نبوت کے اندر اس سے سخت دن کوئی نہیں آیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کیا آپ کے دن، آپ کی زندگی میں احد سے سخت دن کوئی آیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، جب تیری قوم نے طائف کے میدان میں مجھے پتھر مارے تھے وہ دن میرے لیے احد سے بھی سخت دن تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچایا، تم سننا نہیں چاہتے تھے، میں تمہیں سناتا رہا، تم انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے تھے، میں تمہارا انتظار کرتا تھا، اتنی محنت کے ساتھ تمہیں دین کا پیغام دیا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تمہارے سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں چاہتا، ہاں ایک مطالبہ کرتا ہوں، مودۃ فی القربا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، ان سے شفقت اور محبت کا رشتہ استوار کرنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب تبلیغ کا صلہ نہیں مانگا گیا، جب دین کا پیغام پہنچانے پہ کسی شے کی آرزو اور تمنا نہیں کی گئی،
تو دین کی بات کرنے کے بعد امت سے محبت اہل بیت کا مطالبہ بھی نہ کیا جاتا؟ کہیں محبت اہل بیت تبلیغ کے صلے کی صورت نہ بن جائے؟ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب علماء نے لکھا. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ امت اہل بیت سے محبت کرے، یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے کہ امت اس سے پیار کرے، یہ امت کی ضرورت ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے. امت اہل بیت سے محبت کرے گی تو ان کا اپنا ایمان محفوظ ہو جائے گا. ہر طرف فتنے، ہر طرف آزمائشیں، عقائد کی باب کے اندر طرح طرح کے روزانہ ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ ایمان بچانا مشکل ہے. تو محبت اہل بیت وہ زاویہ، محبت اہل بیت وہ معیار ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا کہ اگر چاہتے ہو ایمان بچ جائے تو حضور کی آل سے محبت کرو. حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کی مجلس لگی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جن کو میرے حضور وزنی کہے وہ کتنی بھاری ہوں گی. دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، اور جب تم ان کا دامن چھوڑ دو گے اللہ تمہیں غرق کر دے گا. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوہ بکتاب اللہ، ان میں سے پہلی شے اللہ کی کتاب قرآن ہے. اس کتاب کے ساتھ لپٹ جاؤ، اس کے ساتھ اپنی وابستگی اختیار کر لو، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، تم فلاح پا جاؤ گے. اور دوسری شے میری اہل بیت، میری اہل بیت سے محبت کرنا. پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتہ، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. 3 مرتبہ میرے حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے. قرآن کا تذکرہ ہوا تو ایک ہی دفعہ کہا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. لیکن اہل بیت کا دامن تھامنے کی تلقین میرے حضور نے 3 مرتبہ فرمائی. کیا وجہ تھی کہ قرآن کی بات ہوئی تو ایک تلقین پر اکتفا کر لیا گیا، اہل بیت کی باری آئی تو 3 دفعہ کہنا پڑا. آج کا یہ سارا زمانہ میرے حضور کی نگاہوں میں تھا. حضور جانتے تھے کہ یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، قرآن نہ پڑھیں گے ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی قرآن کے حق ہونے کا انکار نہیں کرے گا. قرآن کے سچ ہونے کا انکار کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوگی، لیکن ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ لوگوں کے سینوں میں اہل بیت کا بغض پڑا رہے گا. تو اس لیے محبوب نے وضاحت فرما دی کہ جب فتنوں کا دور آئے قرآن کو تو تھام کے رکھنا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میری اہل بیت کا دامن بھی تھام کے رکھنا ہے. کیا قرآن کافی نہیں تھا ہدایت کے لیے؟ قرآن وہ روشن کتاب ہے، تبیان لکل شیء، ہر شے کا واضح بیان ہے. خشک و تر کا بیان قرآن میں ہے. کوئی اپنی جوانی کے بارے میں ڈھونڈنا چاہے قرآن نصاب دیتا ہے. بڑھاپا کیسے گزارنا ہے قرآن نصاب دیتا ہے. بچوں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے قرآن بتاتا ہے. ازواجی معاملات کیسے ہوں گے قرآن بتاتا ہے. ملک کی معیشت بہتر کیسے ہوگی قرآن بتاتا ہے. ملک کی معاشرت کیسے ترقی کرے گی قرآن بتاتا ہے. جب ہر شے کا روشن بیان قرآن کے اندر ہے تو پھر اہل بیت کا دامن کیوں تھامنا ہے؟ کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ کیا قرآنی تعلیمات مکمل اور اکمل نہیں تھی کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن بھی تھامنا ہے؟ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. ایک ہوتا ہے نصاب اور ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق. قرآن اسلام کی تھیوری ہے اور اہل بیت قرآن کی عملی مشق ہے. اگر کسی نے اسلام کا نصاب دیکھنا ہے تو وہ قرآن اٹھا کے دیکھ لے، اور اگر کسی نے اسلام کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا میں حسین ابن علی کا کردار دیکھ لے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک ان دونوں کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا گمراہی کبھی بھی نہیں پھیلے گی. حضور علیہ السلام نے ضمانت دی کہ ان کو تھام کے رکھنا گمراہی نہیں پھیلے گی. آج میں اور آپ دیکھتے ہیں
کہ اتنی گمراہی پھیل گئی کہ لوگوں نے امت سے گروہ نکالے، گروہوں سے جماعتیں بنائیں، جماعتوں سے لابیاں بنی، امت ٹکڑوں میں بٹ گئی، فرقہ فرقہ ہو گئی۔ حضور تو ضمانت دے کر گئے تھے کہ کبھی گمراہی نہیں پھیلے گی۔ میرے حضور نے گواہی دی تھی 2 شرطوں پر، قرآن کو تھام کے رکھنا اور اہل بیت سے محبت کرنا۔ گمراہی تب پھیلی جب کسی نے قرآن کو اٹھا کر دہائی تو دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور گمراہی تب پھیلی جب کسی نے اہل بیت کی محبت کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کے سپارے بھی پورے نہ مانے۔ یہ بھی گمراہ ہوئے، یہ بھی گمراہ ہوئے۔ کہا کامیابی اس کے قدم چومے گی جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کی اہل بیت کا دامن ہوگا۔ اور پھر فرمایا تم دیکھو گے یہ کبھی جدا بھی نہیں ہوں گے، حوض کوثر پہ اکٹھے آ کر مجھے ملیں گے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا اگر قرآن سینے کے اندر تھا تو حسین سینے کے اوپر تھا، اور یہ تعلق اتنا مضبوط رہا کہ میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین کا سر کٹ چکا لیکن کٹنے کے بعد بھی لبوں میں قرآن کی تلاوت آئی تھی۔ کہا قرآن تھام لو، قرآن کی طرف رغبت دلائی، اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ محبوب نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر رب کا قرآن پڑھا کرو، اور کوشش کیا کرو قرآن پڑھو تو تمہیں رونا بھی آ جائے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش بھی کیا کرو۔ کیسا بدبخت وہ انسان ہے جو سوشل میڈیا پہ جھوٹی کہانیاں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، رب کا سچا قرآن پڑھتا ہے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، رونے کی کوشش کیا کرو۔ داتا علی حجویری سے ان کا مرید پوچھتا ہے حضرت رونے کی کوشش کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ کہا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ ایسے سخت دل ہو گئے ہو کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی تمہیں رونا نہیں آتا۔ تو قرآن کی طرف بھی توجہ دلوائی کہ قرآن کو تھام کے رکھنا، اور پھر اہل بیت سے محبت کا درس بھی دیا کہ میری اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، منزل مقصود تک پہنچ گیا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا غرق ہو گیا۔ کامیاب وہ ہوگا جو اہل بیت کے محبت کے سفینے میں خود کو پیش کر دے گا، اور جب سفینے میں بیٹھ جائیں منزل کا ہدف رکھنا پڑتا ہے، منزل مقصود کا تعاقب رکھنا پڑتا ہے، اور وہ منزل آپ کو ستارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی یہ منزل مقصود ہے اور آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ اگر کوئی شخص کشتی میں سوار تو ہو جائے اور اسے ستاروں کی گردش کا نہ پتہ ہو تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ستاروں کی گردش کا پتہ ہے لیکن کشتی میں سوار نہ ہو تو پھر بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل تک وہی پہنچے گا جو کشتی میں سوار بھی ہوگا، ستاروں پر نظر بھی رکھے گا۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، اور میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ تو کامیابی کا معیار کیا دیا؟ کہا جو اہل بیت کی محبت کے سفینے میں سوار ہوگا اور اس کی نگاہیں ابو بکر و عمر میں ہوں گی تو وہ منزل تک پہنچ جائے گا، اور اگر کوئی کشتی میں سوار ہی نہیں ہوتا صرف ستاروں میں نظر رکھتا ہے وہ کتنی دیر تک اپنے بازوؤں کے زور پہ تیرے گا، اور اگر کوئی کشتی میں سوار تو ہو جاتا ہے منزل کا ہی نہیں پتا تو وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ تمہیں مبارک ہو، تمہارا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ جن کے ہاتھ میں رسول اللہ کی اہل بیت کا دامن بھی ہے، حضور کے صحابہ کا دامن بھی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب صحابہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے سینے کھل اٹھتے ہیں، ہمارے چہرے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، اور جب اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تب بھی ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ اہل بیت کا نام بھی ہمیں تسکین دیتا ہے، صحابہ کا نام بھی ہمیں تسکین دیتا ہے۔ اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے گھر والے ہیں، اور صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضور کے در والے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے،
انواع و اقسام کے کھانے دیتا ہے. اللہ سے محبت کرو تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. وَأَحِبُّونِي بِأُحِبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ تمہارا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. کیسا محبوب ہے ہمارا کہ جس سے رب بھی محبت کرتا ہے. کہا اپنی محبتیں اس ذات پہ نچھاور کر دو جو اپنی آپ کو رب کے حضور یوں جھکا کے پیش کرتا ہے کہ رب خود بھی اس سے محبت کرتا ہے. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو کہا اللہ کے حبیب سے محبت کرو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور پھر تیسری بات فرمائی، کہا میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے گھر والے ہیں. میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے محبت کرنے کا حکم دیا تو اپنی وجہ سے، اور اہل بیت سے محبت کا حکم دیا تو اپنی وجہ سے. یہ اہل بیت کی مثال آپ نے سنی، آئیے حضور کے صحابہ سے محبت کیوں کرنی ہے وہ بھی سن لیجیے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کسی بات پر بحث ہوتی ہے، گفتگو تکرار پکڑتی ہے، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلخ بولنا شروع کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے معافی مانگ کر حضور کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ جب آتے ہیں تو انداز یہ تھا کہ چادر کندھوں پہ لٹک رہی تھی. حضور علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا صحابہ مجھے لگ رہا ہے میرا ابو بکر کسی سے بحث کر کے آیا ہے. جب حضرت ابو بکر مجلس رسول میں آگے کچھ لمحے جناب فاروق اعظم نے سوچا تو انہیں اندازہ ہوا کہ شاید میں زیادہ بول گیا. معافی چاہنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے. گھر گئے تو حضرت ابو بکر اپنے گھر میں نہیں تھے، بتایا گیا کہ وہ حضور کے پاس چلے گئے ہیں. جب حضرت فاروق اعظم حضور علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کے چہرے پہ جلال ہے. انہوں نے کہا کہ شاید یہ غصے کے اندر کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو مجلس رسول کے آداب کے خلاف ہو. جناب عمر کے بولنے سے پہلے جناب صدیق اکبر نے اپنے گھٹنے زمین کے ساتھ لگائے اور ہاتھ جوڑ کے عمر فاروق سے معافی مانگنے لگے کہ عمر ہو سکتا ہے مجھ سے ہی کوئی الفاظ آگے پیچھے نکل گئے. جب انہوں نے یہ انداز اپنایا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جب سارا مکہ میرا انکار کرتا تھا ایک ابو بکر تھا جس نے میرا اقرار کیا تھا، اور میں نے جس کو بھی دین پیش کیا کسی نے دلیل طلب کی کسی نے کوئی معجزہ طلب کیا، ایک ابو بکر تھا. میں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس نے آنکھیں جھکا کے کہا ہم دل و جان سے آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کی عظمت کو بیان فرمایا اور پھر بڑے قیمتی جملے کہے. کہا اے عمر اس کائنات کے اندر ابو بکر سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کبھی اس سے کوئی تلخ جملہ نکل بھی جائے تو کیا اگر کوئی تلخ جملہ میرا ابو بکر بول دے تو تم اسے میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا تم اس کا وہ جملہ میری وجہ سے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ میرا محبوب ہے کہ یہ میرا یار ہے؟ تو یہ صحابہ سے محبت کا معیار دیا کہ صحابہ سے محبت کرو کہ وہ میرے صحابہ ہیں، اہل بیت سے محبت کرو کہ وہ میری اہل بیت ہیں. کہ اللہ سے محبت کرو تمہیں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو میں تمہارے اللہ کا محبوب ہوں، اور اہل بیت سے محبت کرو کہ وہ میری اہل بیت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے پھر اہل بیت کے مناقب اجتماعی طور پر اور علیحدہ امت کے سامنے رکھے تاکہ امت ان ہستیوں سے محبت کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے ان سے مراد کون سی ہستیاں ہیں تاکہ ہم ان سے ٹوٹ کر محبت کریں. جن کی محبت امت پر فرض کر دی گئی وہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ وعلی وبناہما. اس مبارک اہل مودت سے مراد مولا کائنات حضرت علی ہیں، میری بیٹی فاطمہ تو زہرا ہے، اور ان کے دو شہزادے امام حسن اور امام حسین ہیں.
کہ اللہ نے ان سے محبت کرنا میری امت پہ فرض کر دیا ہے کہ مولا کائنات سے بھی محبت کرو. یہ وہ ہستی ہے جن کا نام لینے سے بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو نگاہیں اس چہرے کو دیکھ لے اللہ ان کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو جس کا ذکر بھی عبادت ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے تمہارے سینے میں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی؟ تو کہا علی سے محبت کرو کہ اس سے محبت کرنا عبادت ہے. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا درس دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو میری فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے گویا وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو میری فاطمہ کو خوش کرتا ہے گویا وہ مجھے خوش کرتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مقام میرے حضور نے امت کے سامنے رکھا. حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے آقا اپنی مسند پہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ عظمت یہ شان دنیا میں ہی نہیں ہے، زمانہ قیامت کے دن دیکھے گا جب میری بیٹی تشریف لائے گی تو منادی ندا دے گا اے محشر والوں اپنی نگاہوں کو جھکا دو، محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اور اقبال سیدہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں اے سیدہ اے طیبہ طاہرہ، جو کام تو نے کیا ہے، جو مقام اللہ نے تجھے عطا کیا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. اگر میرے گلے میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی اور مجھے تیرے والد کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو آج اقبال کعبے کو سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کو سجدہ کرتا، اور اقبال کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا، کیونکہ اے فاطمہ جو کام تو نے کر کے دکھایا ہے وہ تیرا ہی مقدر ہے. نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں. علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، وہ جس نے حسین پال کر دیا زمانے کو. تو کہا حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ مقام ہے. اور پھر شہزادوں کی عظمت بتائی. حضور انہیں چومتے اور سونگتے. صحابہ کہتے ہیں حضور چومتے تو اپنے بچوں کو سارے ہی ہیں، لیکن آپ ان کو سونگ بھی رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ حضور نے فرمایا ہما ریحانتان فی الجنہ، میں ان کو اس لیے سونگتا ہوں کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں اور مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. محبت کی کہانی دیکھیے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات کا پچھلا پہر تھا، میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوا، میں نے کوئی حاجت کہنی تھی، مجھے کوئی ضرورت درپیش تھی، تو میں اپنی حاجت کی روائی کے لیے حضور کے چوکھٹ میں حاضر ہو گیا. صحابہ کا عقیدہ ہوتا تھا انہیں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا وہ حضور کے چوکھٹ سے مانگتے تھے. یہ فتنہ آج پیدا ہوا ہے کہ حضور کی چوکھٹ سے کچھ مانگ نہیں سکتے. کیسی امت کے عقل پہ مت پڑ گئی ہے. آئے دن ہمارے حکمران اپنا کاسا پھیلا کر امریکہ سے مدد مانگتے ہیں. آئے دن ہمارے حکمران اقوام متحدہ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا کے مدد مانگتے ہیں، تب شرک کا فتویٰ نہیں لگتا. امت حضور کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلا رہے تو امت کو مشرک ہونے کا طعنہ دے دیا جاتا ہے. مجھے بتاؤ اگر امت نے اس چوکھٹ سے نہیں مانگنا تو پھر کس در سے مانگنا ہے؟ اس در سے ہی امت کو خیرات ملنی ہے جو بھی ملنی ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، رات کا پچھلا پہر تھا، ادب ملحوظ خاطر تھا. اللہ نے کہہ دیا تھا میرے محبوب کے دروازے پہ آؤ تو دستک نہ دینا، کہیں میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. سورہ حجرات کی آیتیں اتر گئی کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ دستک نہ دینا، بیٹھ کر درود پڑھتے رہنا، حضور خود ہی آ جائیں گے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ آتے دستک نہیں دیتے تھے، بیٹھ کے انتظار کرتے تھے. کبھی ایمرجنسی حالات ہوتے تو دستک دیتے تو انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے تھے. یہ کیا انداز تھا انگلیوں سے دستک دینے کا؟ انگلیوں کے پوروں سے یہ بے تابی کا اظہار تھا. انہیں تو پتا ہے باہر کون آیا بیٹھا ہے، یہ تو بے تابی کا اظہار تھا. علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں اے دربن خفیفن دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریحن. صحابہ جو انگلیوں کے ناخنوں سے دروازہ رسول پہ دستک دیتے تھے یہ سارا محبت کا انداز تھا. ساگر صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے،
میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے. اس نے حقیقت میں اپنی پلکوں سے دستک نہیں دی تھی, صحابہ نے تو دے کر دکھائی ہے. صحابہ حضور کی خدمت میں آ کے یوں اپنی عرض پیش کرتے تھے, کہتے میں نے ہلکا دروازے پہ دستک دی تو حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے. جو میں نے حاجت کہنی تھی وہ کہی, حضور علیہ السلام نے میرا کام کر دیا, حاجت پوری ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہے اور چادر کے دونوں طرف حرکت ہو رہی ہے. تو میں نے عرض کی حضور چادر میں کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے بتانے کی بجائے کشفہ, چادر کو کھول دیا. تو میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا, فَإِذَا الْحَسْنُ وَالْحُسَيْنُ وَلَا بَارِكَيْهِ, ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے, دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے. اور پھر حضور نے کہا, اے اسامہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں, اے اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو قیامت تک ان سے محبت کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پہ رہتا تھا, سری نمازیں تو میں حضور کے پیچھے پڑھ لیتا, ظہر پڑھ لیتا, عصر پڑھ لیتا. میری والدہ بوڑھی تھی, ان کی خدمت نے مجھے روکا ہوا تھا, میں رات کو انہیں تنہا چھوڑ کے آ نہیں سکتا تھا کہ مغرب اور عشاء اور فجر حضور کے پیچھے پڑھوں. لیکن بڑی خواہش تھی کہ قرآن کی تلاوت صاحب قرآن سے سنوں. میں نے ایک دن ماں کو لالچ دیا کہ ماں ایک دفعہ مجھے جانے دینا, میں مغرب عشاء حضور کے پیچھے پڑھوں اور پھر تیری بخشش کے لیے ان سے دعا کروا کے آؤں. جب ماں نے سنا نا کہ میری بخشش کے لیے حضور دعا کرے گا, بیٹا تو جا, تجھے میں اجازت دیتی ہوں. ماں سے اجازت لے کے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھا کر حجرہ عائشہ کی طرف جانے لگے. حضرت حذیفہ خرامہ خرامہ پیچھے چل رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے چہرہ پیچھے نہیں کیا, چلتے چلتے کہا میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ حل حذیفہ, تو کہیں حذیفہ تو نہیں آ رہا؟ بغیر نگاہیں پلٹے, بغیر چہرہ دیکھے حضور نے بتا دیا پیچھے کون آ رہا ہے. حل حذیفہ, تو کہیں حذیفہ تو نہیں ہے؟ اب حضرت حذیفہ کیوں آئے تھے کہ ماں کے لیے بخشش کی دعا کروانی ہے. حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیرا اور کہا ماں حاجتک غفر اللہ لک ولی امک, اے حذیفہ اللہ تجھے بھی بخش دے, تیری ماں کو بھی بخش دے, میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ حضرت حذیفہ مسکرانے لگے, کہا حضور جو لینے آیا تھا وہ تو آپ نے پہلے ہی عطا فرما دی ہے. یہ تو وہ کریم بارگاہ ہے جہاں لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا, یہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. کوئی ایک مانگتا ہے حضور لاکھ عطا فرماتے ہیں. کہا اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کو بھی بخش دے, بول کیا لینے آیا ہے؟ کہا حضور جو لینے آیا تھا وہ تو بن مانگے دے دیا. کہا اچھا اب آ گئے ہو تو سنو, ابھی چند لمحے پہلے میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی روئے زمین پہ نہیں آیا, اسپیشل اللہ سے اجازت لے کے میرے پاس آیا ہے 2 کام کرنے کے لیے. ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے پیغام دینے آیا ہے, اے نبی اللہ فرما رہا ہے آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ خاص پیغام دینے آیا ہے. تو اہل بیت کا مقام یہ ہے, اہل بیت کی عصمت یہ ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو ان مقدس ہستیوں کی محبت سے دور نہ رکھیے گا. ان مقدس ہستیوں کی محبت سے وہی دور رہ سکتا ہے جو خود نجس ہے, جو خود نجاست ہے. اور نجاست کو ہی محبوب علیہ السلام کی اہل بیت سے دور رکھا گیا ہے. جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے اور جس کے دل میں ایمان کی دولت ہے, وہ تو خود کو جھکا کر حضور کی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, وہ تو خود کو اہل بیت کی محبت میں پیش کر دیتے ہیں. اپنی آنے والی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کریں, ان کو بتائیں حضور کی اہل بیت کا مقام کیا ہے, اہل بیت کی عظمت کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے قرابت داروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.